ایک بادشاہ کے پاس بہت سارے ہاتھی تھے، مگر ایک ہاتھی بہت طاقتور تھا، بہت فرمانبردار، بہت ساری صلاحیتوں کا مالک، خاص طور سے جنگی مہارتوں کا حامل۔ کئی جنگوں میں اس کو بھیجا جاتا رہا۔ یہ ہاتھی فتح کے ساتھ ہی لوٹتا تھا۔ یہ بادشاہ کا بہت ہی چہیتا پسندیدہ ہاتھی تھا، دوسرے ہزاروں ہاتھیوں میں وقت کی رفتار کے ساتھ ہاتھی بوڑھا ہوتا جا رہا تھا۔ بادشاہ اس کو اب بھی جنگ کے میدان میں نہیں بھیجتا تھا، مگر ابھی وہ بادشاہ کی ٹیم کا حصہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی بادشاہ اس کو دیکھتا تو خوشی محسوس کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہاتھی ایک قریبی نہر میں پانی پینے چلا گیا، جہاں اس کا پیر مٹی میں پھنس گیا۔ وہ وہاں ڈوبنے لگا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اس مٹی سے اپنے آپ کو باہر نکال سکے، مگر ناکام رہا۔ اس کے آس پاس لوگ جانتے تھے کہ ہاتھی بہت بڑی پریشانی میں پھنس گیا ہے۔ اس کے چیخنے چلانے کی وجہ سے سب کو یہ پتا چل گیا۔ یہ خبر بادشاہ کے دربار تک پہنچی۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، کیونکہ یہ ہاتھی بادشاہ کا خاص الخاص تھا۔ بادشاہ وہاں پہنچا اور دوسرے تمام افراد بھی ہاتھی کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے اور کئی طرح کے طریقے اپنائے کہ اس کو باہر نکال سکیں، مگر اس کو باہر نکالنے میں یہ کوئی چھوٹا جانور نہیں تھا بلکہ ایک ہاتھی تھا۔ اسی مرحلے میں بادشاہ کے ایک وزیروں میں سے ایک ریٹائرڈ وزیر کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ اس مرحلے کی حالت کو سمجھ گیا اور بادشاہ سے اس نے بات کی اور وہ بادشاہ کو مشورہ دیا کہ جنگی نقاروں کو اس کے ارد گرد بجایا جائے۔ جیسے تیسے جنگی نقاروں کی آوازیں آنے لگی، وہاں ہاتھی کے معاملے میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ ہاتھی آہستہ آہستہ سے کھڑا ہونے لگا اور خود اس نے اپنے آپ کو مٹی سے باہر کھینچ کر باہر نکال لیا۔ ہر کوئی اس کے آس پاس یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جہاں ہاتھی کی فطری جسمانی طاقت ختم ہو گئی تھی، بس اس کے اندر اچانک ایک نیا جوش پیدا کرنے کی ضرورت تھی، جو جوش پیدا کر دی گئی۔ جوش و ہمت کو زندگی میں مینٹین کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ انسان یہ مینٹین رکھے کہ اپنے ساتھ ایک مقصد بھری سوچ ہو اور ایک ہدف اس کے سامنے ہو۔ مایوسی کو کبھی حاوی نہ ہونے دیں۔ میں یہ ساری کیوں سنا رہا ہوں؟ آج کے مشکل حالات میں ہم سب کو جوش و ولولے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ میں اور جو ہمارے آس پاس اطراف میں رہتے ہیں ان سب لوگوں میں۔ ان جنگی نقاروں زمریں بجا کر ہمیں اچھی صحت کی زیادتی کا جشن منانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خوشی، جشن، محبت، ساری باتوں کا خوشی کے ساتھ اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان مشکل اوقات کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہا ہے، بلکہ بھائی ہمارے اطراف بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے۔ ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان سب کے لیے آپ کو ہمیں شکر گزار رہنے کی ضرورت ہے۔